بات کر رہا میں, لوگ اس کو اس طرف لے جاتے ہیں. روحانی کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو کچھ چیزوں میں نا انسان جانوروں سے بہت ہی ڈفرینٹ ہے, جس کو ہم کہتے ہیں تہذیب. جانوروں میں تہذیب نہیں ہوتی, انسان میں تہذیب ہوتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا کہ شیر جو ہے ٹوتھ برش کر رہا ہو, دانت صاف کر رہا ہو, کبھی دیکھا آپ نے؟ ہے بھائی؟ یا استنجا کر رہا ہو, واش روم میں آدھا گھنٹہ لگا دیا اس نے کہ صفائی صحیح طرح ہوئی نہیں ہے, کبھی دیکھا آپ نے؟ ہے بھائی؟ کچھ ان کا آٹومیٹیکلی سسٹم ہے, کیونکہ نہانا دھونا, صفائی ستھرائی, طہارت, اس کا تعلق مادی زندگی سے نہیں ہے, اس کا تعلق ہے تہذیب سے, مہذب ہونے سے. مہذب لوگ صاف ستھرے ہوتے ہیں. کیا شیر جس طرح گوشت کھاتا ہے اس اسٹائل میں آپ کھا سکتے ہو کہ ہرن مرا ہوا ہو اور آپ جا کے اس کا گوشت نوچ کے کھانا شروع کر دو؟ نہ, آپ کا ایک پورا پروسیس ہے. آپ کو حکم دیا گیا کہ اس کو ذبح کرو اپنے ہاتھ سے, اس کا بلڈ اس کی باڈی سے نکالو, پھر ایسی کچا نہ کھانا شروع کر دو. تمہارے لیے یہ کچا گوشت نہیں ہے. بہت سے لوگ کھاتے ہیں لیکن بیمار ہوتے ہیں. وہ ایک پروسیس کے تحت بہت سا بن کے جب گوشت تیار ہو کے آتا ہے اس میں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے. تو انسان کی زندگی کا ایک پہلو ہے تہذیب. انسان نہاتا ہے, نہ نہائے تھوڑے دنوں میں جسم سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. جانور نہیں نہاتے. آپ نے خرگوش کو دیکھا ہے؟ خرگوش کا کام کیا ہے؟ زمین کھود کے سرنگیں بنانا. کبھی آپ نے دیکھا خرگوش نے سرنگ بنانے کے بعد میلا ہو گیا اور اب ڈیٹول سے نہا رہا ہوا کے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ آپ کسی مزدور کو کنواں کھودنے پہ لگائیں, 1 گھنٹے میں مٹی سے جو اس کی حالت ہوتی ہے نا, آپ کو سروس اسٹیشن لے جا کے اس کو دھونا پڑتا ہے, اتنا میلا ہو جاتا ہے. خرگوش تو میلا نہیں ہوتا. سفید خرگوش میں نے دیکھے ہیں, پالے بھی ہیں خرگوش. وائٹ خرگوش گہری گہری سرنگیں بنائے گا, پھر بھی جسم پہ ایک مٹی کا داغ کا نشان نہیں ہوگا. اس میں اتنی سینس, اگر اللہ اس میں یہ سینس رکھ دیتا نا طہارت صفائی کی, تو پھر اللہ کہتا نہاؤ. اللہ نے اس کو یہ سینس ہی نہیں دی ہے, وہ تو مٹی سے مر جاتا ہے, گندا ہو کے مر جاتا. انسان کی زندگی کا ایک روحانی پہلو ہے. انسان وفادار بھی ہوتے ہیں, بے وفا بھی ہوتے ہیں. جانوروں میں وفا اور بے وفائی نہیں ہوتی. جانوروں کی جو وفا ہے نا, وہ سافٹ ویئر قدرت نے ان میں انسٹال کیے ہوئے, وہ اپنے اختیار سے نہیں ہوتے. آپ نے کتے کو وفادار دیکھا ہے تو وہ نیچرلی وہ بلٹن ہے کمپنی کی طرف سے, وہ بے وفائی نہیں کر سکتا. اس لیے کتے کو وفا پہ ثواب بولو نا نہیں ملتا. کوا 1.5 ہوشیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سارے کوے ہوتے ہیں. یہ کوئی اس نے ایسا نہیں ہے کہ اپنی ماں سے سیکھا ہو, کوے نے اپنے باپ سے سیکھا ہو, یا کلچر نے اس کو سکھایا ہو. بھائی پوری دنیا میں اس نسل کا کوا جہاں بھی ہوگا, چاہے ان کا آپس میں کوئی ریلیشن نہ ہو, وہ ہوگا 1.5 ہوشیار ہی. لومڑی چالاک ہوتی ہے, نیچرلی چالاک ہوتی ہے, اس نے کہیں سے چالاکی سیکھی نہیں ہے. گیدڑ بزدل ہوتا ہے, بائی نیچر بزدل ہوتا ہے, اس نے کہیں سے بزدلی سیکھی نہیں ہے. شیر بہادر ہوتا ہے, بائی نیچر بہادر ہوتا ہے. لہذا آج تک کسی شیر کو نشان حیدر نہیں ملا ہوگا. انسانوں کو نشان حیدر ملتے ہیں, انسانوں کو اسٹار ملتے ہیں, انعام ملتے ہیں ان کے کارناموں پر. کیوں؟ انسان کے پاس دونوں آپشن تھے, اچھا بننے کا آپشن بھی اور برا بننے کا آپشن بھی. اپنے اختیار سے کوئی اچھا بن جاتا ہے, لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. اپنے ہی اختیارات استعمال کر کے کوئی برا بن جاتا ہے, لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ برا آدمی ہے. جانوروں کو اس لحاظ سے اچھا اور برا نہیں کہا جاتا کہ یہ اچھا گدھا ہے, ہمیشہ سچ بولتا ہے. یہ اچھی بلی ہے, اس نے اپنی ماں کی بڑھاپے میں بہت خدمت کی ہے. یہ کتا بہت اچھا ہے کیونکہ اس کتے نے اپنے باپ کو آخر دم تک یاد رکھا ہے. وہ اپنے مالک کو تو یاد رکھے گا جس نے اس کو کھلایا پلایا. یہ نیچر ہے کتے کی. اپنی ماں کو جس نے اس کو دودھ پلایا, کیا اس وفا کی بیس پہ, جو وفا وہ اپنے مالک کے ساتھ کر رہا ہے, اس وفا کی بیس پہ کتا اپنی ماں کے ساتھ وہی وفا کرتا ہے؟ ابے کیا ہو گیا تمہیں, کیوں نہیں سمجھ آ رہا؟ دیکھو کتا وفادار جانور ہے نا. یہاں یہ تو ہے نا, آپ تو یہاں کتے صبح شام نظر آتے ہیں یہاں پہ, اور یہاں کے کتے بڑے بہترین کتے ہیں بھائی, ایجوکیٹڈ کتے ہیں, بڑے خوبصورت سے کتے ہیں. ہمارے یہاں تو یہاں کے کتے کے ساتھ جو آدمی ہوتا ہے وہ کتا لگ رہا ہوتا ہے.
हमारे यहां कुत्ता पकड़ के खड़ा हो ना तो वाकई कुत्ता कुत्ता लगेगा, आदमी आदमी लगेगा। यहां तो कई दफा मुझे हुआ कि कुत्ता आदमी पकड़ के खड़ा हुआ है, आदमी कुत्ता पकड़ के खड़ा हुआ, इतने क्यूट क्यूट से साफ सुथरे से कुत्ते। तो वो एक कुत्ते ने, अमेरिकन कुत्ता था, उसने कहा मैं पाकिस्तान जा रहा हूं ना। तो वहां अमेरिकन कुत्तों ने बोला भाई तू यहां तुझे इतना इज्जत मिल रही है, इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है, तेरे घर में लॉकेट होता है, वैक्सीनेशन का पूरा सेटअप है, यहां पे तुझे एक बाकायदा नंबर दिया गया, आईडी कार्ड नंबर इशू किया गया है, तेरे नाम विरासत हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, वहां किधर जा रहा है यार उन कुत्तों में, कराची के और लाहौर के कुत्तों में? वहां तो कुत्तों की कोई है, जब गाली देना होता है तो कुत्ते का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो उस कुत्ते ने कहा यार भौंकने की जो आजादी वहां पर है ना वो यहां पर इस सिलसिले में मैं कहां जा रहा हूं, इस सिलसिले में पाकिस्तान जा रहा हूं। तो मैं यस कर रहा था भाई कि कुत्ता कितना वफादार होता है, लेकिन अपने मालिक को तो पूछता है। भाई मालिक से ज्यादा खिदमत तो तेरी मां ने की है जिसने तुझे जना, और कैसे जो कुत्ते की मां है कैसे बच्चों को उठाए उठाए घूमती, बहुत टेंशन लेती है, खुद भूखी रह के अपने बच्चों को खिलाती है। जो डॉग का बच्चा है ना वो अपनी मां को याद नहीं रखता। तो भाई अगर कुत्ते की वफा पे कुत्ते को अच्छा कहना है तो दूसरा उनसर भी तो है बेवफाई का, कि मां को अपनी जिंदगी से उसने हमेशा के लिए निकाल दिया, ये बेवफाई का उनसर क्यों सामने नहीं आता? तो हम कहेंगे भाई ना तो कुत्ते को मां से बेवफाई पे बुरा कहा जा सकता है, ना मालिक से वफा पे अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि कुत्ता अपने इख्तियार से ना मालिक से वफा करता है और ना अपनी मां से बेवफाई। उसमें मौला अपने मालिक से वफा के सॉफ्टवेयर अल्लाह ने डाल दिए, वो मजबूर मशीन रोबोट की तरह है वो। यही वजह है कि कुत्ते को अपने मौला से वफा करने पर जन्नतुल फिरदौस नहीं मिलेगी, ना उसकी ये नेकियां आमाल में लिखी जाएंगी। अगर कुत्ता क़यामत में अल्लाह से कहे अल्लाह मैंने अपने मौला की खातिर जान दे दी, अल्लाह कहेगे तेरे से ये मुमकिन ही नहीं था कि तू जान ना देता, जिसने तुझे बनाया है उसने वफा के सॉफ्टवेयर तुझ में ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए, ये रोबोट की तरह है, ये करेगा तू ये काम। और अल्लाह ये भी कह सकता है अगर तुझे वफा पे मैं बदला दूं तो तूने अपनी मां के साथ जो बेवफाई की उस पर सजा भी तो मिलनी चाहिए ना। तो कुत्ता क्या कहेगा? अल्लाह तो सारे कुत्ते ऐसे ही होते हैं। तो अल्लाह फिर जवाब में क्या कहेंगे? फिर वफा में भी सारे कुत्ते वफादार ही होते हैं। इसलिए हिसाब और किताब का सेटअप जानवरों के लिए नहीं है, अच्छे और बुरे होने का कॉन्सेप्ट जानवरों के लिए नहीं। जानवर को हम अच्छा कहते हैं किसी और तस्वुर में, हम कहते हैं ये मेरा गधा बहुत अच्छा है, यहां तो आप नहीं कहते, गधे होते ही नहीं है यहां पे, मैंने नहीं अभी तक कोई गधा देखा। पाकिस्तान में हम जब कहते हैं ये गधा बहुत अच्छा है, क्या मतलब? लोड ज्यादा उठा लेता है। ये मेरा बकरा, बकरीद के दिनों में यही चल रहा होता है ना यार, बड़ा खानदानी बकरा लेकर आया यार, बड़ा जबरदस्त बैल लेकर आया, तो क्या मतलब? बैल का मतलब गोश्त बहुत है, खूबसूरती में बहुत अच्छा है, इससे ज्यादा बैल की तारीफ नहीं हो सकती। तो आपको अब यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि इंसान की जिंदगी के दो पहलू हैं, एक है मादी पहलू जिसमें उसमें और जानवरों में कोई फर्क नहीं है, सिवाय इसके कि इंसान ने अकल इस्तेमाल करके अपनी मादी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बना लिया। जानवर वही हजारों साल पुरानी स्टाइल में जिंदगी गुजार रहे हैं। और इंसान की दूसरी पहलू है रूहानी, मैले भी होते हैं और साफ सुथरे भी होते हैं। आपने देखो, हम जब कराची से आए ना तो कराची में जो हमारी गवर्नमेंट है, लोग बुरे नहीं है, गवर्नमेंट बहुत हालत खराब किया हुआ है, तो गंदा बना दिया ना हमारे कराची को। लेकिन आप पाकिस्तान के जंगलों में जहां इंसान नहीं है उन जंगलों में जाएं और ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जाएं तो जंगल दोनों के क्या है? सफाई सुथराई में सेम है। भाई ये तो ऑस्ट्रेलिया का जंगल है, यहां के जानवरों में तो बड़ी तमीज होनी चाहिए, ये साफ होने चाहिए, और हमारे जानवर जो है जंगलों में वो तो बदतमीज होने चाहिए क्योंकि पाकिस्तानी है। क्या ख्याल है भाई? बदतमीज इस सेंस में कि गवर्नमेंट के लेवल पे ना सफाई का ख्याल नहीं कर रही, लोग बदतमीज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है ना। तो वो जो गवर्नमेंट लेवल पे जब तरबियत ही नहीं होती तो वही हाल होता है जो हुआ हुआ है, जो जहां खा रहा है उठा के फेंक रहा है वही कचरा वहां पे। तो वहां के बंदर में यहां के बंदर में फर्क होना चाहिए, लेकिन हमें फर्क बोलो नहीं नजर आता। क्यों नहीं नजर आता? भाई सफाई सुथराई में जानवर सारे सेम, इंसानों में तरबियत होगी तो साफ सुथरे हो जाएंगे, तरबियत नहीं होगी तो साफ सुथरे नहीं होंगे।
इंसानों की तरबियत होगी तो अच्छे अखलाक के हो जाएंगे, तरबियत नहीं होगी तो बुरे अखलाक के हो जाएंगे। इंसानों की तरबियत होगी तो वफादार बन जाएंगे, तरबियत नहीं होगी तो बेवफा बन जाएंगे। तरबियत होगी तो बहादुर बन जाएंगे, तरबियत नहीं होगी तो बुज़दिल बन जाएंगे। तरबियत होगी तो सखी बन जाएंगे, खर्च करने वाले। तरबियत नहीं होगी तो कंजूस बन जाएंगे। जानवर में जो कंजूस है, कंजूस का कंजूस ही रहेगा, जो सखी है वो सखी का सखी रहेगा। तो पता ये चला भाई, इंसान की जिंदगी का एक दूसरा पहलू है जो ऑस्ट्रेलिया वालों की नजर से आजकल ओझल हुआ है। वो पहलू ये कि इंसानों में अच्छे भी होते हैं और इंसानों में बुरे भी होते हैं। अच्छाई और बुराई इसका इंसान की रूहानी जिंदगी से ताल्लुक है। और खाना अच्छा, घर अच्छा, जाती बंगला, जाती घर, गाड़ी अच्छी और अच्छी तनख्वाह, ये मादी जिंदगी है। तो मादी जिंदगी ही को अगर आप फोकस करते रहोगे तो आप में और गधे घोड़े में कोई फर्क नहीं होगा। इंसानों की नजर में नहीं, अल्लाह की नजर में। इंसानों की नजर में तो बड़ा फर्क होगा। इंसान जब इंसान से मिलता है, क्या करते हैं आप बताओ जी, मैं चौकीदार हूं, छोड़ो यार हमारे स्टैंडर्ड का आदमी नहीं। इंसान की नजर में तो बड़ा फर्क पड़ता है। क्या करते हैं आप? मैं जनाब मेलबर्न की फला यूनिवर्सिटी में, या स्वीडन, एक तो मैं ये जो सिडनी को स्वीडन पता नहीं क्यों जबान से निकल, सिडनी की फला यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर हूं। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके बहुत यही होता है ना। ठीक है भाई, अल्लाह की नजर में अल्लाह इस जाविये से देखता ही नहीं आपको। अल्लाह इस जाविये से देखता है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह फरमाते हैं सूरह मुल्क में, खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह ने मौत और जिंदगी को बनाया। लियब्लुवकुम, अल्लाह कहते हैं मैं देखना चाहता था। क्या देखना चाहता था? इंसानों को क्यों पैदा किया है? मैं ये नहीं देखना चाहता था किसकी तनख्वाह $1,00,000, किसकी $50,000, किसकी $10,000 और कौन चंदे पे पल रहा है। ना ना ना, मैं ये देखना चाहता था लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मादी जिंदगी में तो इंसान जानवर सेम है। इंसान को मैंने इसलिए पैदा किया कि मैं देखना चाहता था कौन अपने इख्तियार से अच्छा इंसान बनता है और कौन मादी जिंदगी में उलझ के अपनी इस पहलू को नजरअंदाज करके बुरा इंसान बन जाता है। तो भाई, आपकी जिंदगी का सबसे अहम पहलू यह कि आप नाइस पर्सन अल्लाह की नजर में है या नहीं है। मेरी नजर में तो होंगे, आपकी नजर में मैं हूंगा, और अब्बा की नजर में बेटा हो सकता है जो कमा के ला रहा है, बेटे की नजर में अब्बा हो सकते हैं जो कमा के ला रहे हैं। अल्लाह की नजर में नाइस पर्सन की डेफिनेशन बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे साथ मसला यह है कि हम इंसानों से पूछते हैं कि अच्छा इंसान कौन है। देखो, जब इंसान से पूछोगे ना अच्छा इंसान कौन है, तो इंसान अपने मफाद को सामने रख के डिफाइन करेगा कि अच्छा कौन है। मिसाल के तौर पर, आप अगर अब्बा से पूछे कि आपके बच्चों में सबसे अच्छा कौन है, तो भाई जाहिर सी बात है इसकी तनख्वाह सबसे ज्यादा है, वो क्या है? सबसे, बोलो ना, अच्छा। और जो गरीब है वो सबसे गंदा बच्चा। सवाए उन अब्बाओं की बात कर रहा हूं जो बयान नहीं सुन रहे, उन अब्बाओं की बात कर रहा हूं, आप लोगों की बात नहीं कर रहा। वजह क्या है? वो कमा के ला रहा है। भाई बेटा, हमने तुम्हें खिलाया पिलाया, तुम भी कुछ करो यार, पड़े रहते हो। और जो बच्चा बालिग होते ही शादी की बात कर दे, बहुत ही गंदा बच्चा है ये। वो क्या है? बहुत ही गंदा बच्चा। कि यार अब्बा से बात क्या बातें क्या कर रहे हैं? इस जमाने में शादी की लगा के रखी, शादी से क्या पैसे आएंगे? जितने आ रहे हैं वो भी आधे बहू खा जाएगी, फिर बच्चा हो गया तो आधे वो खा जाएगा, मेरे लिए क्या बचेगा? अल्लाह मियां की नजर में मामला क्या है भाई? तो उल्टा है। पहले मैं इंसानों की वो कर दूं ना। बेगम की नजर में सबसे अच्छा शौहर कौन सा है? जो खवातीन यहां बैठी हुई हैं, उनके अलावा खवातीन की बात कर रहा हूं। बेगम की नजर में सबसे अच्छा शौहर वो है जो बेगम को कमा कमा के लाके खिलाए। क्या भाई, तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हो तो नमाज पढ़ो, अच्छी बात है, नहीं पढ़ो तुम्हारा पर्सनल मामला है। तबलीग में चले जाते हो, चले जाया करो, नहीं जाओ तुम्हारा क्या है? तुम्हारा जाती मामला है। और शौहर की नजर में बेगम वो अच्छी है जो रिमोट कंट्रोल की तरह उससे कंट्रोल में हो। चाय बोला चाय बना दी उसने, खाना बोला खाना बना दिया उसने, वो तहज्जुद पढ़ती है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के रोकती। भाई ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ है। बेगम ये बातें मुझसे शेयर
نہ کیا کرو کہ آج میں نے تہجد میں کتنے نوافل پڑھے ہیں. یہ کیا ہے بھائی؟ میں نے تم سے شادی تہجد پڑھوانے کے لیے نہیں کی. تو ہر آدمی کی نظر میں نا اچھائی برائی کا. اب دیکھو دنیا میں بہت ساری قومیں ہیں جو شراب پیتی ہیں, ان کی نظر میں شراب بری چیز نہیں ہے. کہتے ہیں یار شراب پی کے پر تھپڑ پھپڑ نہ مارو, ڈرائیونگ نہ کرو کیونکہ بندے پیلتے ہوئے نکل جاتے ہو, پتہ ہی نہیں چلتا تمہیں. جی وہ میں آ رہا ہوں اس کی طرف, میں آ رہا ہوں, جزاک اللہ, وہ میں آتا ہوں اس کی طرف. تو ہم انسانوں سے پوچھتے ہیں اچھا کون ہے برا کون ہے, انسان ڈنڈی مارتا ہے. اس لیے یہ ذہن میں رکھو, انسان بڑا ڈھیٹ ہے, وہ صرف اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر ایکسپلین کرے گا کہ اچھا کون ہے برا کون ہے. اس دنیا کے سب سے اچھے انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, لیکن مشرکین مکہ کی نظر میں معاذ اللہ نقل کفر سب سے برے انسان کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی مسلمان ہوئے نا, انہوں نے کہا کہ اسلام لانے سے پہلے میں سب سے زیادہ نفرت آپ سے کرتا تھا پوری روئے زمین میں. حالانکہ کتنی اچھی دعوت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یتیموں کو کھانا کھلاؤ, یتیموں کی کفالت, بیوہ طلاق یافتہ عورتوں سے نکاح کو پروموٹ کیا, بت پرستی سے ہٹا کے خدا کی عبادت پہ لائے, اور عربوں کو آپس میں جوڑ دیا جو ہر وقت ان کی تلواریں ایک دوسرے کے خلاف چلتی تھیں. لیکن آپ ابو جہل سے پوچھتے تو وہ کیا کہتا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہیں. کیوں؟ ان کا ایک معیار تھا کہ ہمارا سرداری نظام ہے, ہمارا ایک کلچر ہے, باپ دادا کا ایک دین ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کلچر کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے. آپ کلچر کے خلاف جاؤ. جس سوسائٹی میں پردہ نہیں ہے, اگر کوئی خاتون پردہ کرنا شروع کر دیں تو وہ اچھی سمجھی جاتی ہے کہ بری سمجھی جاتی ہے؟ بھائی بری, ہمارے گھر کا ماحول خراب کر دیا اس بہو نے. تو جوائنٹ فیملی میں جہاں پردے کا رواج نہیں ہے, دیوروں سے اور جیٹھ وغیرہ سے پردے کا رواج نہیں ہے, کوئی خاتون اگر بیان سن کے اپنے دیور سے پردہ کر لے اور جیٹھ سے پردہ کر لے تو سسرال کی نظر میں بالکل بھی اچھی بولو. اس نے تو ہمارے ہاں سارا سسٹم ہم بیٹھ کے گپے لگایا کرتے, اس کمبخت کی وجہ سے جو ہے نا سب کو ریزرو ہونا پڑتا ہے. تو بھائی انسانوں سے پوچھو گے تو بھائی اچھائی برائی ہر آدمی کہتا ہے میرا اپنا معیار ہے. بھائی میں تو, ایک صاحب مجھے کہنے لگے, وہ جہاز میں میرے ساتھ تھے, کہتے ہیں یار میں تو اپنے حساب سے دیکھتا ہوں کہ اور میرا اپنا ایک معیار ہے. میں نے کہا پھر آپ اپنی ایک دنیا بنائیں اور اپنے معیار کا کتابیں لکھیں, اس معیار پہ لوگوں کو لے کر. ہر آدمی کا اپنا ایک اسٹائل ہے. تو بھائی اللہ کے کسی سے مفاد نہیں ہے, ہمیں اللہ سے پوچھنا پڑے گا اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا انسان کی ایک مادی زندگی ہے اور ایک روحانی زندگی ہے. تو روحانی زندگی کو سدھارنے کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے. دیکھو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے انسان بہت ذہین ہے. انسان کا بچہ زیادہ ذہین ہوتا ہے جانوروں کے بچے سے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے نا, آپ اس کے سامنے گوشت رکھیں, کیا وہ ہاتھ ڈال لے گا؟ کھا لے گا. آپ اس کے سامنے آگ کا انگارہ رکھے, کھا جائے گا وہ؟ بولو نا, وہ ہمیشہ دودھ کی طرف لپکے گا. شیرنی کا بچہ پیدا ہوتا ہے, آپ اس کے سامنے خربوزہ رکھ دو, کبھی بھی وہ خربوزہ نہیں کھائے گا. آگ کا انگارہ رکھ دو گے, وہ اس کی طرف کبھی بھی ہاتھ نہیں مارے گا, وہ ہمیشہ دودھ کی طرف جائے گا. لیکن انسان کا بچہ اتنا ذہین ہے, جب پیدا ہوتا ہے نا اور تھوڑا سا سمجھدار ہو جائے, آپ اس کے سامنے آگ کا انگارہ رکھو, وہ اٹھا کے منہ میں ڈال دے گا. آپ اس کے سامنے کوئی غلط چیز رکھ دو, وہ بھی کھا جائے گا. یہ کیا بات ہے یار, یہ ذہین ہے, یہ غلط ٹریک پہ چل رہا ہے, اور وہ بے وقوف مخلوق وہ صحیح ٹریک پہ چل رہی ہے. تو عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ شیر سے پوچھا جائے نا اگر کہ بتا تیرا بچہ ذہین ہوتا ہے یا ہمارا, شیر کہے گا میرا بچہ زیادہ ذہین ہے, تمہارے تو بے وقوف ہیں. انسانوں کو وہ بے وقوف کہے گا تمہیں تو یہ نہیں تمیز کے کھانا کیا ہے اور ایوائڈ کس سے کرنا ہے. تمہارے بچوں کے سامنے گو لا کے رکھ دو, وہ گوبر بھی کھا جائیں گے. ہمارے بچے کے سامنے رکھ کے دیکھ, کبھی بھی نہیں منہ مارے گا گوبر میں. تو یہ مناظرہ شیر جیتے گا کہ نہیں جیتے گا؟ تو آپ کیسے شیر سے پھر مناظرہ جیتو گے بھائی؟ اگر شیر سے مناظرہ, بلکہ گدھا بھی مناظرہ جیت جائے گا. ہم جب کسی کو بے وقوف کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ گدھا. ایک نمبر کا گدھا ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کسی دن گدھے کا میٹر گھوم جائے اور گدھا مناظرے کا چیلنج کرے کہ یار انسانوں نے مجھے بے وقوف کہا, تمہاری ایسی کی تیسی, ٹائم قیامت تک نہیں بلکہ 1 مہینے کا ٹائم دے رہا ہوں میں تمہیں, اور فلاں ڈیٹ پہ آ جاؤ مناظرے کے لیے. اسٹیج سجے گا, ایک طرف گدھا بیٹھے گا, ایک طرف انسان بیٹھے گا,
اور دونوں بحث کریں گے کہ زیادہ ذہین کون ہے. مناظرہ ہوگا دونوں میں. ٹائم ہو گیا, آپ چلے گئے, گدھا بھی اسٹیج پہ آ گیا اور ایک سالس بن گیا جو نہ گدھا ہے نہ انسان ہے, کیونکہ سالس تو وہی ہوتا ہے نا جو جس کا دونوں میں سے کسی سے مفاد نہیں ہوتا. کوئی فرشتہ آ گیا, اب دونوں کی ڈیبیٹ شروع ہوئی. آپ نے دلائل دینے شروع کیے کہ انسان جو ہے نا بہت ذہین ہے, دیکھو چاند پہ پہنچ گیا, یہ کر لیا وہ کر لیا. گدھے نے دلیل دی کہ دیکھو میرا بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا, اس کے سامنے آگ کا انگارہ رکھو, اس میں اتنی سینس ہے کہ وہ آگ کا انگارہ نہیں کھا. اس کے سامنے گوبر رکھو, وہ گوبر کی طرف ہاتھ نہیں ڈالے. انسان کے بچے کے سامنے گوبر رکھو, کھا جائے گا, کھا جاتا ہے. مائیں ہر وقت بچے کی فکر کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ وہ گوبر رکھو, کھا جائے گا. اس کے سامنے گرم کھولتا ہوا پانی رکھو, پی کے زبان جلا دے گا. بکریوں کے بچے یہ کام نہیں کرتے, گدھے کے بچے یہ کام نہیں کرتے. اب یہ مناظرہ چل رہا ہے, گدھے نے بہترین مثال دے دی. اب بتاؤ آپ کے پاس مناظرہ جیتنے کا کوئی راستہ ہے؟ بولو نا. دماغ میں ایک بات آ رہی, آپ کیسے, اگر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب آپ میں اور اس میں کوئی فرق. یہ مذاق ہے, اس کو حقیقت میں لوگ کلپ نکال لیتے ہیں. مفتی صاحب نے آسٹریلیا والوں کو وہ کہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, مذاق کر رہا ہوں. تو گدھا تو جیت جائے گا مناظرہ. اس لیے کہتے ہیں مناظرے میں نا علم سے زیادہ کھوپڑی کا استعمال ہوتا. تو بھائی آپ گدھے کو یہ جواب دیں گے, ہارنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ بہت بےزتی ہوگی. پھر گدھوں میں جو بے وقوف ہوگا نا گدھا, لوگ اس کو انسان کہیں گے. ابے انسان ہے کیا, گدھا بن گدھا. پھر لوگ یہ, اگر آپ مناظرہ ہار گئے نا اسٹیج پہ تو گدھا پھر گالیاں دے گا, وہ انسان ہے کیا, بالکل وسیم لگ رہا ہے, بالکل غفار لگ رہا ہے, تو کم بخت, گدھا بن گدھا. آپ مناظرہ نہ ہاریں, آپ اس کو جواب دیں گے. بھائی بات یہ ہے کہ دیکھو یہ بات تو طے شدہ ہے کہ انسان ذہین ہے. اگر ذہین نہ ہوتا تو گدھے تو بتا تو نے کیا ایجاد کیا؟ تیرے اوپر انسان صدیوں سے بیٹھ کے آ رہا ہے, تو اپنی کوئی یونین نہیں بنا سکا, کوئی احتجاج ریکارڈ نہیں کرا سکا کہ میں بھی آخر ایک مخلوق ہوں. یہ کیا ہے مجھ پہ اتنا لوڈ ڈال کے تم لوگ ہر وقت جا رہے ہوتے ہو, اور جب بڈھا ہو جاتا ہوں تو بالکل نظر انداز کر. اپنے بوڑھوں کے لیے تو اولڈ ہاؤس بنا لیے تم نے, میرے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو گدھا ہے, گدھا ہی رہے گا, باتیں نہ کر زیادہ. ہم نے یہ جہاز بنائے, ہم نے دوائیں ایجاد کی, ہم نے کتنے ہاسپٹل بنائے, ہم نے سیاست میں کتنا آگے بڑھے, اور ایک آرگنائزڈ قومیں ہیں ہماری. رہا یہ اشکال, رہا یہ سوال کہ ہمارا بچہ, اس کو تو تمیز ہی نہیں ہوتی, گوں بھی کھا لیتا ہے, اور تیرے بچے کو اتنی تمیز ہے کہ وہ دودھ ہی کی طرف جاتا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں بتایا یہ گیا ہے کہ ہمارے پاس عقل زیادہ ہے, لیکن یہ عقل تربیت کی محتاج ہے. اگر اس عقل کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو غلط جائے گی. اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے. پھر دیکھو اس کی سپیڈ, میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ مثال کے طور پر, اور آسان مثال, گدھے اور گھوڑے کی ریسنگ ہو تو سپیڈ کس کی تیز ہے؟ گھوڑے کی. اب آپ نے کیا کیا, ایک لائن لگا دی آگے, اور گدھے اور گھوڑے کو دونوں کو دوڑایا. لیکن ہوا یہ کہ گھوڑے کو بتایا ہی نہیں کہ کس سمت میں دوڑنا ہے. گھوڑے کو بتایا نہیں کہ کس سمت میں دوڑنا ہے, گدھے کو بتا دیا کہ سمت کیا ہوگی, اس ڈائریکشن میں دوڑنا ہے. تو مقابلہ کون جیتے گا؟ گدھا جیت جائے گا, کیونکہ گھوڑا غلط سمت میں دوڑ رہا ہوگا. ایسے میں موقع پہ اگر گدھا لائن کراس کر کے مقابلہ جیت کے یہ کہے کہ میری سپیڈ گھوڑے سے زیادہ ہے کیونکہ میں مقابلہ جیتا ہوں اور گھوڑا مقابلہ ہار گیا ہے, تو ہم کہیں گے نا 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 نا, سپیڈ گھوڑے کی تجھ سے تیز ہے, لیکن اس کو ڈائریکشن کسی نے بتائی نہیں کہ کوئٹہ کی طرف جانا ہے کہ پشاور کی طرف جانا ہے. ڈائریکشن نہیں بتائی اس کو, اس لیے مقابلہ ہار گیا وہ. تو یاد رکھو, آپ میں عقل اللہ نے جانور سے زیادہ دی ہے, لیکن اگر آپ کو ڈائریکشن نہ دی جائے کہ عقل کا صحیح استعمال کیا ہے, غلط استعمال کیا ہے, یہ رخ نہ دیا جائے, تو آپ مقابلہ جانوروں سے ہار جاؤ گے. بچے کی اگر اس طرح سے تربیت نہ کی جائے, مادی تربیت, کہ اس کو ماں بتاتی ہے یہ کھانا یہ نہیں کھانا, بچہ ایک دن بھی سروائیو نہیں کر سکتا, مر جائے گا. اور گدھے گھوڑے زندگی گزار کے دنیا سے جائیں گے. یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ گدھوں میں عقل زیادہ, انسان میں عقل کم. یہ اس کی علامت ہے عقل تو انسان میں زیادہ ہے, مگر اس کو تربیت کی ضرورت ہے. اسے کوئی منزل بتائے, صحیح اور غلط کو تمیز کرے, یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, پھر اس کی عقل صحیح استعمال ہوگی.
بچے کو گائیڈ کیا جائے نا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، ایک دن آتے آتے وہ سائنٹسٹ بن جاتا ہے، وہ ایسی ایسی چیزوں پہ ریسرچ کر کے لاتا ہے، دنیا کو بتا رہا ہوتا ہے کہ صحیح کیا غلط کیا ہے۔ تو جہاں میرے بھائی انسان کو مادی زندگی میں گائیڈنس کی ضرورت ہے جس سے وہ مادی زندگی میں صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ روحانی زندگی میں اس کو گائیڈنس کی ضرورت نہ ہو اور وہ خود سے فیصلہ کر لے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ روحانی زندگی میں اچھائی اور برائی کا تعین تو زیادہ مشکل کام ہے، یہاں تو بڑے بڑے سائنسدان آ کے فیل ہو جاتے ہیں، فیل ہو گئے ہو گیا جاتے ہیں۔ دنیا میں جو بے حیائی شراب کو کامن کر دیا گیا، سینس عقل کیا کہتی ہے یہ اچھی چیز ہے لیکن لیگل ہے یا نہیں ہے؟ تو بڑے بڑے سائنسدانوں کی عقلیں آ کے یہاں کام کرنا چھوڑ دیا انہوں نے، اس کا تعلق روحانی زندگی سے ہے۔ تو بھائی جیسے مادی زندگی میں انسان کو گائیڈنس کی ضرورت ہے، روحانی زندگی میں اس سے زیادہ گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ مادی زندگی میں تھوڑی گائیڈنس چاہیے، اس لیے آپ کا ماحول، آپ کے دوست، آپ کے پیرنٹس آپ کو سکھا دیں گے۔ روحانی زندگی میں گائیڈنس خاندانی قسم کی ہونی چاہیے، اس میں اللہ نے ماں باپ پہ نہیں چھوڑا، اس لیے کہ ماں باپ کو اگر کسی نے گائیڈ نہیں کیا تو وہ تو برباد ہو جائے گی اولاد۔ مشرکین مکہ کے ماں باپ بتوں کے سامنے جھکتے تھے تو کیا وہ اپنی اولاد کو صحیح غلط سمجھا سکتے تھے؟ کیا وہ نہیں سمجھا سکتے تھے۔ تو روحانی زندگی میں ہدایت کے لیے، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے میسنجر آف گاڈ، جو خدا کے پیغمبر ہیں، ان کا انتخاب کیا ہے۔ وہ آ کے انسان کو بتائیں گے، اللہ کا پیغام لے کے آئیں گے۔ اللہ خود بتائے گا پیغمبروں کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ اگر آپ نے اللہ سے رہنمائی نہیں لی، روحانی زندگی میں آپ برباد اور ناکام ہو جاؤ گے۔ اور جو روحانی زندگی میں ناکام ہو گیا، اللہ کی نظر میں اس میں اور گدھے گھوڑوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تبھی قرآن کیا کہتا ہے کہ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، اللہ فرماتے ہیں جو مجھے نہیں مانتے، میری ہدایت سے استفادہ نہیں کرتے، صرف مادی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں، ان کا لائف اسٹائل اور گدھے گھوڑوں کا لائف اسٹائل میں میری نظر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اللہ کی نظر میں کوئی فرق نہیں۔ بے شک آپ 3 پیس سوٹ ٹائی میں گھوم رہے ہو، نائس ٹو میٹ یو، اور بڑے بڑے انگلش کے الفاظ آپ نے یاد کر لیے، ویل ڈن، ہاؤ آر یو، فائن، یہ بڑے خوبصورت لیبل لگے ہوئے ہوں آپ کے نا، اور ایسے ایک بہت ہی مہذب انسان آپ کہلاتے ہو۔ لیکن اگر آپ اللہ کے اچھے کو فالو نہیں کرتے اور اللہ نے جس کو برا کہا اس سے بچتے نہیں ہو، پبلک کی نظر میں آپ بہت اچھے ہو، آپ کو دھڑا دھڑ رشتے بھی ملیں گے، آپ کو ہر جگہ جاب ملے گی، آپ کی سوسائٹی میں عزت بہت ہوگی، اللہ کی نظر میں آپ میں اور محلے کے گدھے میں کوئی فرق نہیں ہوگا، بلکہ قرآن کہتا ہے اس سے بھی بدتر۔ بتاؤ اس سے بڑی کوئی گالی ہو سکتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں اس سے بھی بدتر، اس لیے کہ گدھا گدھا ہے کیونکہ عقل نہیں ہے اس میں، تمہیں تو عقل ہے اور لائف گدھوں والی گزار رہے ہو، تو تمہیں تو اللہ نے عقل دی ہے، پھر بھی لائف کون سی گزار رہے ہو؟ گدھے گھوڑوں والی۔